بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ضلع خیبر میں، اور یہ حجرہ ہے الحاج شاہ جی گل آفریدی کا۔ اس نام سے پختون بیلٹ جو ہے اچھی طرح واقف ہے، پورا پاکستان بھی ان کی خدمات سے واقف ہے۔ سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں الحاج شاہ جی گل آفریدی، اور آج کل ایک نئی پارٹی کو لانچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ غالباً 14 اگست کو اس پارٹی کا باقاعدہ اعلان ہونا ہے۔ الحاج شاہ جی گل آفریدی سے اس پارٹی کا پورا نام بھی پوچھیں گے، اور ان کی پارٹی کے منشور کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک نئی سیاسی جماعت کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئی، اور موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایک نئی سیاسی جماعت کی گنجائش کس حد تک ہے۔ جناب الحاج شاہ جی گل آفریدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فدا عادل صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا جو ویژن ہے، میرا ایک نظریہ ہے، وہ آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہو۔ میں اگر پارٹی بنانے پر گیا ہوں اور پارٹی بنا لیا، وہ صرف اس لیے کہ میں نے جو کام ایز اے سنگل ایم این اے اس ملک کے لیے کیے ہیں، پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوئے تھے، جو کہ وہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ آئین تکمیل پاکستان تھا۔ اسی لیے میرے جو پلے بورڈ لگے ہوئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ثانی قائد اعظم۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں فدا عادل صاحب کہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ثانی ہوں، تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے تو پاکستان بنایا تھا مگر آئین مکمل نہیں کیا تھا پاکستان میں، اور آئین میرے تحریک نے مکمل کیا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بالکل پارٹیوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ آپ کا اشارہ فاٹا انضمام کی طرف ہے۔ فاٹا انضمام کی طرف ہے، اور فاٹا انضمام کی وجہ سے آئین تکمیل پاکستان ہو گیا۔ آئین تکمیل پاکستان اگر میں کہتا ہوں کہ ثانی قائد اعظم اگر میں کہتا ہوں اس لیے کہ مجھ سے پہلے کسی لیڈرز نے، پاکستان کے کسی حکمران نے اور نہ لیڈر نے اس ایشو کو نہ اٹھایا تھا اور نہ پے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ میں آیا فرسٹ ٹائم 2013 میں نے اس تحریک کو شروع کیا۔ میں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنے ساتھ اس تحریک میں یکجا کیا، اور اسی طرح اداروں کو بھی میں نے یکجا کیا، کیونکہ اس وقت فاٹا میں 3 لاکھ فورس تھا، مین سٹیک ہولڈرز فوج تھا، تو میں نے سب اداروں کو بھی اپنے ساتھ ایک پیج پر کرا لیا، اور پارلیمنٹ سے 2/3 میجارٹی کے اوپر 25ویں آئین امینڈمنٹ پاس کرائی، جس سے آئین تکمیل پاکستان ہوا۔ اس آئین تکمیل پاکستان کی وجہ سے میں پارٹی کا جو میں لانچنگ کر رہا ہوں وہ بھی 14 اگست کو اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان بنا 14 اگست کو تھا، مگر میں نے آئین تکمیل پاکستان کیا تو میں اس لیے 14 اگست کو اس پارٹی کو لانچ کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے اگر اس قبائلی کو، علاقے کو اور اس علاقہ غیر کے نام کو ختم کیا تو اس کا فائدہ صرف پختونوں کو یا قبائلیوں کو یا کے پی کے کو نہیں پہنچا، پورے پاکستان کو پہنچا۔ پورے پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی۔ اسی طرح میں نے بارڈر فینسنگ کی حمایت کی، یہ ڈیویڈنڈ لائن ہر کہلاتا تھا۔ تو یہ جو آپ نے یہ اس کی حمایت کی، فینسنگ کی، تو یہ جو لر و بر کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے تو آپ اس نہیں مانتے کیا؟ مانتا ہوں، وہ تو لر و بر کا اپنی جگہ ہے، اسی لیے تو میں نے اس نعرے کی بھی مخالفت کی۔ جیسا کہ میں نے بارڈر فینسنگ کی حمایت کی دونوں طرف ملکوں کے عوام کو، میں پختون نہیں کہتا ہوں، پہلے وہ افغانستان کے ہے پھر پختونی ہے، کیوں افغانستان میں ازبک، تاجک اور ہزارہ اور ترکمن نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے اپنے پختونوں کو تباہ کیا کہ افغانستان کے جو حکمران ہے وہ جب بھی کوئی ان کا آفیشیل فنکشنز ہوتا ہے تو اس میں صرف پختونوں کو بلاتے ہیں۔ پڑوسی کا یہ حق نہیں ہوتا ہے، پڑوسی جو ہے فتنہ پیدا نہیں کرتا ہے، پڑوسی ایک دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے، یہ تو فتنہ پیدا کرتا ہے۔ اگر یہاں سے وہ صرف پختونوں کو اس آفیشیل فنکشنز کے لیے البرداری ہو کچھ بھی ہو پختونوں کو بلاتا ہے تو وہ تاجک اور ہزارہ اور ترکمن کو کیا میسج دیتے؟ وہ یہ نہیں برا نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہمیں یہاں پاکستان میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک پنجاب کے رہنے والا رانا، راجپوت، ارائی انڈیا میں بھی ہے، وہ کہے کہ انڈیا اور پاکستان کا ارائی زندہ باد، تو ہمیں اچھا لگے گا؟ ہم خفا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
تو اسی طرح افغانستان میں جو باقی قومیں ہیں پختونوں کے علاوہ خفا ہوتا ہے. اور اسی بات کے اوپر یہاں پاکستان میں جو باقی قومیں ہیں جو سب سے اکثریت میں وہ ہے، کیوں وہ آبادی کے لحاظ سے 62% آبادی ہے پنجاب کا، وہ اس نعرے پر خفا ہے. اور ایک قسم کا ہمارے اوپر وہ سوچتے ہیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ اتنا محبت نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اسی لیے میں نے یہ نیشنل لیول کا پارٹی بنایا، اور اسی لیے میں نے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بنایا کہ اس سے پہلے کسی سیاسی پارٹی کا مرکزی سیکریٹریٹ کیپیٹل میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا، پی ٹی آئی کا بھی لاہور میں ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کراچی میں ہے. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آیا سب سے زیادہ محب وطن کون ہے، اور سب سے زیادہ اس ملک سے محبت کرنا اور اس ملک کا دفاع کرنا، اس ملک کو مسئلوں سے نکالنے میں سب سے اہم رول کس کا ہے؟ نہیں حاجی صاحب، جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاک افغان سرحد نے پختون قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، مطلب آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ نہیں، پختون قوم کو تقسیم کہاں کیا ہوا ہے؟ کیا افغانستان کے پختون پاکستانی بن سکتے؟ یہاں کے پختون افغانستانی بن سکتے؟ اچھا، یہ بھی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ جو یہاں کے پختون کہتے ہیں کہ جی ہم افغان ہیں، مطلب افغانی تو وہ ہیں کہ جو افغان شہریت رکھتے ہیں، بحیثیت پختون یعنی ہمارا تو دعویٰ ہے نا کہ ہم افغان ہیں، تو یہ دعویٰ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ عربی جو ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے یا افریقہ میں ہے، عربی ہے کہ نہیں ہے؟ عربی ہے. تو اسی طرح ہم افغان ہے، چاہے افغانستان کے پختونوں کا اصل جو نام ہے وہ یہ تو اردو میں پختون بنایا گیا ہے، اصل میں جو اس کا نام ہے وہ افغان ہے. اگر پختون وہاں رہتے وہ بھی افغان ہے، اگر یہاں رہتے وہ بھی افغان ہے. اگر تائی لینڈ میں ہے بہت سارے پختون، پورا ڈسٹرکٹ ان کا ہے، پارلیمنٹ میں ہے. ابھی جو ہے کینیڈا میں ایک ہمارے باجاوڑ ایجنسی کا ایک ڈسٹرکٹ باجاوڑ کا جو ہے ایک ممبر بن گیا کینیڈا میں، وہ بھی پختون ہے، وہ بھی افغان ہے. تو کیا کینیڈا بھی ہم یہی کہیں گے کہ کینیڈا اور پاکستان کے پختون اور افغانستان کے پختون ایک ہے؟ برطانیہ میں ہمارے ہوں گے، باقی سارے ملکوں میں ہوں گے. نہیں، مطلب آپ کی نظر میں لر اور بر کا جو نعرہ ہے، یعنی اوپر والے پختون اور یہ جو نیچے والے جو پختون ہیں یہ ایک ہیں، یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل. اس نعرے نے افغانستان کے اندر پختونوں کو تباہ کیا، اور پاکستان کے اندر بھی ہمارے پختونوں کو کمزور کیا. ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے. اگر ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں یا اس سے پہلے ہوا ہے، مفاد اور کوئی لیتا تھا اور نقصان پبلک عوام کا ہوتا تھا. تو جیسا میں نے FCR کو دفن کیا، اسی طرح اس نعرے کو بھی میں دفن کروں گا. اور لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ ان 74 سالوں میں ایک فائدہ اگر کسی نے مجھے بتایا کہ اس نعرے سے ہمیں ملا ہے، افغانستان کے پختونوں کو یا ہمیں، تو میں سیاست کرنا چھوڑ دوں گا. حاجی صاحب، آپ کی اس نئی سیاسی جماعت سے اور آپ کے نظریات سے، آپ کے خیالات سے، آپ نہیں سمجھتے کہ پختون مزید تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں گے؟ کیونکہ PTM کی شکل میں آج بھی ایک ایسی تنظیم موجود ہے کہ جو یہ نعرہ لگاتی ہے کہ لر اور بر جو افغان، جی مختلف قوم پرست جو جماعتیں ہیں، تو آپ بیچ میں سے یہ راستہ کیسے نکالیں؟ ہاں، چکزئی بھی لگات بیچ کا راستہ نہیں، یہ حقیقت ہے. بیچ کا راستہ تو یہ ہوتا کہ میں ان کے ساتھ دیتا، میں بھی وہ بیچ والا بن جاتا، میں بھی مفاد حاصل کر لیتا اور میں بھی ان کا ساتھی بن جاتا. میں نے عوام کو یہ حقیقت بتانا ہے کہ جو افغانستان کے افغان اور پختون ہیں وہ افغانستان کے، جو پاکستان کے افغان اور پختون ہیں وہ پاکستان کے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس دے کہ ہم افغانستان کے صرف پختونوں کو نہیں کہ ازبک کو بھی، تاجک کو بھی، ترکمن کو بھی، ہزارہ کو بھی اسی طرح سپورٹ کرے جس طرح پختونوں کو. پاکستانی سیاست کا جو مزاج ہے حاجی صاحب، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آپ کی سیاسی جماعت جو ہے نئی، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یا کوئی بیچ والا راستہ ہوگا؟ فیض عادل صاحب، اگر یہ بات کوئی سیاسی پارٹی کہتا ہے یا کوئی مذہب پرست جماعت کہتا ہے یا کوئی قوم پرست جماعت کہتا ہے تو وہ وفادار نہیں ملک. ادارے کس کے؟ پاکستان کے. ہم کس کے؟ پاکستان کے. جب تک ملک کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے ملک مضبوط نہیں ہو سکتا. یہ بات کہ یہ پرو اور یہ اینٹی اداروں کو ہم نے ساتھ میں لانا ہوگا. تو جیسا کہ میں نے اپنے پارٹی کا نام اصلاحات رکھا ہے، تحریک شروع کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ہر وقت حکومتوں کا اور اداروں کا آپس میں بے اعتمادی بنتا ہے
کسی حکومت کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنا 5 سال ٹرم پورا کروں گا یا نہیں. بنیادی وجہ اس کا یہی ہے. اور اسی طرح اصلاحات میں نے کرنا ہے کہ جس کا جو ذمہ داری ہو وہ پورا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی مفاد کو نہ دیکھیں, ملک اور قوم کو دیکھیں اور ملک کے تمام ادارے کو دیکھیں, ملک کے تمام اداروں کو ضرور دیکھنا ہوگا. جب ملک کو دیکھیں گے تو ملک کے اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اسی اصلاحات سے ختم ہوتا ہے جو پچھلے 74 سالوں سے پاکستان اصلاحات سے محروم رہا ہے. اسی لیے نہ عوامی حکومت کامیاب ہوا ہے اور نہ ڈکٹرشپ کامیاب ہوا ہے. تو آپ کی جو نئی سیاسی جماعت ہے وہ الیکشن میں بھی حصہ لے گی 100%. اور آپ کو یقین ہے کہ ووٹ کو عزت ملے گا؟ بالکل. اسی لیے مجھے یقین ہے کہ میں نے سنگل انڈیپینڈنٹ MNA صرف پختون بیلٹ کے لیے کام نہیں کیا. اگر مرجر کیا تو ملک پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوا ہے, علاقہ غیر ختم کیا. اگر بارڈر فینسنگ ہوا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. ابھی افغانستان میں کتنے ٹینشن کا حالات ہے مگر ہمیں کوئی فکر نہیں کیا کیونکہ ہم سیف ہو گئے, تو اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچا. اگر ابھی ازبکستان میں کنونشن ہو رہا تھا TIR کا, ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹس کا, یہ میرا فیلڈ ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں کہا جاتا ہے لاجسٹک بزنس کو ریڑھ کی ہڈی. کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا اس کو, اس بولتے تھے یہ پٹھانوں کا کام ہے, پختونوں کا کام ہے گاڑیاں چلانا. ابھی جو ہے 80% ٹرانسپورٹ پنجاب کے لوگ کر رہے ہیں, یہی بس اور ٹرک یہ سب وہ چلا رہے. یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے ٹرانسپورٹ منسٹری آپ کے پاکستان میں نہیں ہے. اچھا, اور ابھی میں نے یہ جب TIR کا ممبر پاکستان کو بنایا, اس میں سب سے اہم رول میرا اس لیے رہا کہ اس ایشو کو میں نے اٹھایا تھا اور آخری انجام تک پہنچایا, UNO سے پاکستان کو ممبر بنایا. تو ابھی ازبکستان میں کنونشن ہو رہا تھا, اس میں میرا بیٹا بلاول بھی گیا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا مگر میرے کوئی کام تھے تو بلاول میری جگہ کے اوپر جو ہے وہ بلاول چلا گیا. اس کنونشن میں صرف اس لیے بلاول کو لے گئے تھے یہاں سے کہ اس میں میرا رول رہا تھا. پرائم منسٹر آیا تھا ترخان کا 24 آورز بارڈر کھولنے کا اوپننگ کے لیے, اس نے مجھے بلایا تھا. میں PTI کا نہیں تھا مگر میرا رول رہا تھا. میں نے صرف ترخام کو ایکسٹینشن کا کام نہیں کیا, میں نے اسی طرح چمن کا کیا, پھر اس میں واگا بھی ڈالا. میں نے اس کو مخالفت نہیں کی, میں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کا ہے واگا بارڈر بھی. پھر اس کے بعد یہ 3 بارڈر ایکسٹینشن ان تینوں بارڈروں میں ہو رہا ہے, خرلتسائی, انگوراڈا اور غلام خان میں, جس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہاں ہمیں بھی ملے گا فائدہ مگر ہم سے پہلے فائدہ پاکستان کو پہنچے گا کیونکہ پاکستانی پروڈکٹ جائے گا سینٹرل ایشیا اور یورپ میں. الیکٹیبلز آپ کے پاس کون کون ہیں؟ کیونکہ سیاسی جماعت کو تو جب الیکشن میں وہ اترتی ہے تو ضرورت بھی پڑتی ہے کہ جی ایسے لوگ ہوں, ایسی شخصیات ہوں کہ جو الیکشن میں کامیاب بھی ہو سکیں. ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ یہ آپ کو 14 اگست کو پتہ چلے گا جب کنٹینر کے اوپر سامنے آئیں گے. نہیں تو آپ بھی کنٹینر کی سیاست شروع کر رہے ہیں؟ کنٹینرز کا اس لیے ہے کہ SOP کورونا کی وجہ سے SOP جو ہے اس میں جلسے کی اجازت نہیں ہے کہ کرسیاں رکھ کے اور اس میں جلسہ کرے. تو ہم نے ریلی نکالنا ہے. گاڑی میں بندے بیٹھنا پابندی نہیں ہے. جو SOP ہے اس SOP کے تحت ہی ہم لوگوں کو بیٹھائیں گے اور اس ریلی کو لے کر جائیں گے باغ ناران تک. یہاں سے نکال کر رنگ روڈ, ورسک روڈ اور ورسک روڈ سے رنگ روڈ, اور پھر ہم جو آخری میرا جو ویژن ہے اور میرا نظریہ اور ہمارے ساتھ جو لیڈرز ہوں گے ان کے خطابات باغ ناران میں ہوں گے. اور کنٹینر سے اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ نیچے گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے تاکہ وہ میرے ویژن کو اور میرے نظریے کو سمجھے, سنے اور ساتھ دے. جس طرح کہ اس مرجر سے پشاور کا پراپرٹی حیات آباد میں جو گھر 2 کروڑ کا تھا آج 10 کروڑ کا ہو گیا. رنگ روڈ کو وزیرستان کہا جاتا تھا, 10 لاکھ روپے نہیں 5 لاکھ روپے مرلہ بھی کوئی نہیں لیتا تھا, آج 50 لاکھ روپے مرلہ ہو گیا. تو کیا پشاور کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ پشاور سے کتنے لوگ کڈنیپ ہوتے تھے علاقہ غیر میں اور ان سے پیسہ لیا جاتا تھا؟ حاجی صاحب, آپ کی وجہ سے یہاں پر جو صرف ایک بلوچستان کی پارٹی تھی, بلوچستان عوامی پارٹی, اس کا یہاں پر جنم ہوا, یہاں پر اس کو پنپنے کا موقع ملا. آپ کی نئی سیاسی جماعت سے بلوچستان عوامی پارٹی یہاں پر کمزور نہیں پڑ جائے گی یا ختم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کا تنظیم نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. جب کسی پارٹی کا تنظیم نہیں ہو تو اس کو آپ پارٹی نہیں کہہ سکتے ہو. وہ تو صرف ہم نے اس لیے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کیا تھا کہ ہم نے ایک تیر سے 3 شکار کرنے تھے. ایک شکار ہم نے کرنا تھا اپنے علاقے سے فیمیل ممبر کو لانا, وہ ہم لے آئے. دوسرا شکار ہم نے کرنا تھا انڈائریکٹ حکومت کا حصہ بننا تھا کہ ڈیولپمنٹ میں ہمیں مسئلہ نہ ہو. تیسرا شکار ہم نے کرنا تھا اپنے حیثیت پارلیمنٹ میں بنانا, جیسا کہ ہمارا
ہمارے گروپ کا ایک پارلیمانی لیڈر بھی بنا ہوا ہے, ان کو وہاں چیمبر بھی ملا ہوا ہے. تو ہم نے ایک تیر سے 3 نہیں 4 شکار کے لے. آپ کا بلوچستان عوامی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی یہاں پر اتحادی ہے, لیکن ایک شکار میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے, وہ جو تاج محمد آفریدی صاحب کا سینٹ الیکشن تھا. بالکل آپ نے بہت اچھا بات کی, اور واقعی میں نے غداری نہیں کی, میں نے کمزوری نہیں دکھائی, میں نے وفاداری کی. میں نے ان کے 2 سینیٹر بنائے, میری وجہ سے 2 ٹیکنوکریٹ سینیٹر بنے, اور انہوں نے میرے ساتھ اس طرح وفاداری نہیں کی کہ میرے 22 سینیٹر نہیں بنا سکے. شاید وہ سیاسی لوگ ہیں, اس کو احساس ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور بھی انہوں نے ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا کہ عمران خان نے خود 2 دفعہ نہیں 5 دفعہ کہا کہ میں آپ سے ایک منسٹر بھی بنواؤں گا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہم سے وہ کیا سمجھتے کہ کیا ان کے صوبے کو قبضہ کرنے جا رہے ہیں, ان کے صوبے کا حکومت ہم لیں گے, پورے صوبے کا چیف منسٹر ہم بنائیں گے. اس وجہ سے ہم سمجھتے کہ منسٹری ہمیں نہیں دے رہے. نہیں تو یہاں پہ تو آپ کو اگر منسٹری مل گئی تو یہاں پہ تو قادری صاحب کو مسئلہ ہوگا نا پھر. نہیں, قادری صاحب کا تو سیاست ختم ہے. قادری صاحب جب کوئی الیکٹڈ بندہ اپنے حلقے میں نہیں آتا ہو تو کیا دوبارہ اس کو کوئی لوگ ووٹ دیں گے؟ اس نے صرف ایک سیٹ کے لیے اپنے باپ دادا کی 200 سال ہسٹری کو ختم کیا. تو وہ تو بس ایسا آپ سمجھو کہ بس وہ ابھی بنا ہے, اس کے بعد اس کا خدا حافظ. اور آپ خود بھی الیکشن میں حصہ لیں گے آنے والے الیکشن میں؟ انشاءاللہ تعالی شاید میں پورے پاکستان کے 4 حلقوں سے حصہ لوں, تاکہ ایک ہسٹری بنا لوں کہ ایک جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ مختلف حلقوں سے کڑا ہوتا ہے. اور مجھے آپ کا حاجی صاحب دعویٰ ہے کہ یہ قومی جماعت ہوگی, تو سندھ میں تنظیمی سیٹ اپ کیا ہوگا, بلوچستان میں کیا ہوگا, پنجاب میں بھی آپ کی پارٹی ہوگی؟ 100%. اسلام آباد تو پنجاب کے سینٹر میں ہے. ہم لاہور میں بھی اپنا صوبائی سیکریٹریٹ کھول رہے, اور پنجاب سے بہت سارے آفر ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح کراچی میں ہمارا اپنا بزنس بیس ہے, تو وہاں بھی ہم اپنا سیکریٹریٹ صوبہ سندھ کے لیے کھول رہے. اور اسی طرح بلوچستان میں ہمیں بہت آفرز ہے, اور وہاں پر ہماری کاروباری ریلیشن رکھنے والے لوگ بھی ہے, سیاسی ریلیشن رکھنے والے لوگ بھی ہے جو پارٹیوں میں ناراض ہے. تو وہ سب انشاءاللہ تعالی ساتھ دینے والے, اور وہ خود کہتے کہ ہم آپ کو اپنی آفس دینا, آپ کے لیے پورے پارٹی کا تنظیم بنانا اور پورے پارٹی کا سسٹم چلانا اب ہمارے اوپر چھوڑ دے. اس قسم کے میرے ساتھ محب وطن پاکستانی ہے جن کو پتہ ہے کہ شاہ جی نے جو رول ایک انڈیپینڈنٹ ایم این اے کی حیثیت سے 5 سال میں پورا کیا, 70 سالوں میں کسی لیڈرز یا کسی حکمران یا کسی ڈکٹرشپ نے پورا نہیں کیا تھا. آپ کی پارٹی میں خواتین ونگ بھی ہوگا؟ 100%. جب میں نے ایک فیمیل کے لیے, آپ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 2 ممبرز کے اوپر فیمیل بنے گا. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کر کے دیکھا 2 ممبرز کے اوپر فیمیل ممبر بنانا. آپ تو 3 تھے نا. نہیں, وہ تو میں نے اپنے ساتھ ملا لیا, ہم نے 3 اپنے آپ کو کر دیا. اور مجھے سارے فارمولا کا پتہ تھا, کوئی نہیں مانتا تھا کہ ان کا فیمیل بن سکے گا, کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا الیکشن کمیشن کا. ہم تو سیاست از خدمت کر رہے ہیں, اسی لیے ہمیں سیاست کا ایک ایک گر کا پتہ ہے کہ اس کو کہاں کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس میں مختلف باقی ونگز بھی ہوں گی, اقلیتی ونگز جیسے یوتھ ونگز. فخر کی بات ہے میرے لیے کہ مرجر کیا, اور سب سے پہلے میرے علاقے اور میرے کانسٹیٹیونسی سے خیبر سے مینارٹی کا جو ممبر بنا ہے وہ لنڈی کوتل سے میرے حلقے سے بنا ہے. اگر میں نے یہ محنت نہیں کیا ہوتا, یہ مرجر نہیں کیا ہوتا, تو آج ولسن وزیر ایم پی اے نہ ہوتا بنا. اور یہ بھی نہیں کہ میں نے صرف ولسن وزیر میری وجہ سے ایم پی اے بنا. پہلی دفعہ ایکس فاٹا میں فیمیلز لیویز میں نے جو 10 بھرتیاں کی تھی, اس میں سب کی سب کرسچن کمیونٹی سے وہ 10 بھرتیاں کی تھی. کہ نادرا میں تورخام بارڈر پر, باقی ایسا جگہوں پر جہاں پولیس سرچ یا خسادار سرچ کرنا چاہے تو ہمارا اپنا لیویز ہونا چاہیے فیمیل فورس. تو میں نے اس وقت یہ بھرتی کرایا تھا. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ فیمیل ونگ بھی بناؤ گے, علماء ونگ بھی ہوگا, ڈاکٹر ونگ بھی ہوگا, وکیل کا ہمارا آلریڈی لیگل ونگ جو ہے وہ بنا ہے. اس کا ہیڈ جو ہے معصوم بٹ صاحب ہے, جو انہوں نے پٹیشن بھی داخل کیا ہے این ایف سی ایوارڈ کے لیے, اور سیٹوں کے حوالے سے پرسوں وہ پٹیشن داخل کر رہے. تو جتنے بھی ادارے ہیں اس ملک میں, چاہے وہ سول ادارے ہیں, چاہے وہ سوشل ادارے ہیں, ان سب کے ہم ونگ بنائیں گے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے ملک کا ہر جگہ خدمت کرے گا اور سول ادارے کو بھی اسی طرح مضبوط کرے گا جیسا کہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا. وہ جو باہر ایک تاثر ہے کہ جی پی ٹی ایم ایک تنظیم اس کا بھی تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہے. محسن داوڑ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہو. اس پہ پی ٹی ایم کے اندر بھی مختلف قسم کی آراء ہیں. کیا آپ کی تنظیم کو یا آپ کی نئی سیاسی جماعت کو پی ٹی ایم یا اس کی کوئی نئی سیاسی جو ونگ ہوگی اس کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ایک تاثر ہے باہر، اس حوالے سے وضاحت کیجیے. بالکل ضروری بات آپ نے کی، کیونکہ جب میڈیا والوں کو ہر بات کا پتہ چلتا ہے، آپ سے تو کسی کا اندر کی بات بھی چھپا نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ تھا، آپ نے سوال کیا، عوام کو بتانا آپ کے چینلز کے تھرو وہ ہمارا ذمہ داری ہے. نہ ہم کسی کے مقابلے میں آیا ہے، نہ ہمیں کسی کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کسی کے کہنے پر. ہم صرف اس جذبے سے آیا ہے، اسی لیے ہم نے نام تحریک اصلاحات پاکستان رکھا ہے کہ ایک تو ہم نے اس پختون بیلٹ سے جو قوم پرستی کا اور مذہب پرستی کا ہمارے اوپر لیبل لگا تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور دوسرا جو ہے ہمارے اداروں میں پچھلے 74 سالوں میں اصلاحات نہیں ہوئے ہیں اس طرح جس طرح باقی ملکوں میں وہ جو ترقی یافتہ بن گئے، جو ترقی پذیر ملک بہت اچھے ہو گئے، جیسا کہ تائی لینڈ، انڈونیشیا، ساؤتھ کوریا، جاپان، یہ سب. تو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان ملکوں نے کیا. اور جو سب سے ضروری چیز ہے جو کہ وہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور وہ میرا ایکسپیرینس اس وقت سے ہے کہ جب میں اچھا اور برا سمجھ گیا تھا، وہ ہے انڈسٹریلائزیشن. جب تک ہمارے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتا ہے اس وقت تک نہ ہمارے ہاں غربت ختم ہو سکتا ہے اور نہ بے روزگاری ختم ہو سکتا ہے. اور جب تک ہم بے روزگاری ختم نہیں کریں گے تو غربت ختم نہیں ہوگا. تو میرا یہ ویژن ہے، میرا یہ نظریہ ہے، ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے پاکستان کو ٹی آئی آر کا ممبر بنایا. اس لیے میں 250 ملینس عوام کو وہ کچھ دینا چاہتا ہوں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. جیسا کہ ہمارا 80% فروٹ اور ویجیٹیبل ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس مارکیٹ نہیں ہے دنیا میں. وہ ابھی میں کون سا مارکیٹ دے رہا ہوں؟ سنٹرل ایشیا اور یورپ، جو کہ 5 دن کے اندر اندر یہاں کے فروٹ اور ویجیٹیبل پہنچے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ سب سے پہلے کس کو پہنچے گا؟ پنجاب کو، کیونکہ پنجاب ایگریکلچر پروونس ہے اور بڑا پروونس ہے. اسی طرح انڈسٹریلائزیشن کا فائدہ سب سے پہلے کس کو پہنچے گا؟ کہ پنجاب میں آلریڈی انڈسٹری ہے، ان کا پروڈکٹ سنٹرل ایشیا اور یورپ جائے گا. تو میرا جو سوچ ہے، میرے سوچ کے ساتھ سب سے پہلے پنجاب کے عوام ملیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اندھیروں میں رکھا گیا ہے، ہمیں مارکیٹ نہیں دیا. ابھی سی پیک ہے، چائنا ہے بہت بڑا مارکیٹ، مگر ہماری گاڑیاں جو ہے چائنا نہیں چھوڑتا ہے. کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ جب تک ہم سنٹرل ایشیا کے مارکیٹ کو نہیں کرتے تو اس وقت چائنا بھی ہمیں اوپن نہیں کریں گے. جب ہم سنٹرل ایشیا کو اور یورپ تک ہم جائیں گے تو چائنا خود کہے گا کہ ہاں لے آؤ. اچھا، پھر چائنا کا آبادی دنیا کا 25% آبادی ہے، دنیا کا امیر ترین ملک چائنا ہے. تو اگر آپ کو صرف ایک چائنا کا مارکیٹ مل جائے تو پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا. ہر سیاسی جماعت اے ٹی ایم کو ڈھونڈتی ہے، پیسے والوں کو ڈھونڈتی ہے کہ سیاسی میدان میں اترنے کے لیے سرمایہ داروں کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کی پارٹی میں غریب ورکرز کے لیے کتنی جگہ ہوگی؟ میں خود جو ہوں بہت لوور کلاس سے اوپر آیا ہوں اور محنت کر کے سیلف میڈ اوپر آیا ہوں. اور اگر آج میں آپ کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا ہوں تو یہ میرا تربیت ہوا ہے. اس تربیت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. تو میرے پارٹی میں جو ہے انشاءاللہ تعالی عام لوگوں کو جو دل سے عوام کی خدمت کرنا چاہے ان کو زیادہ جگہ بھی دی جائے گی، اس کی عزت بھی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ تعالی عوام اس کے اوپر اعتماد بھی کرے گا. حاجی صاحب، فاٹا انضمام کو 3 سال ہو گئے ہیں. آپ نے اس کے ثمرات بھی بتائے. آپ خود ایم این اے رہے ہیں، آپ کے خاندان کے 2 نوجوان جو ہیں ایم پی ایز ہیں. یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اسی جمرود کے علاقے میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غاروں میں رہتے ہیں، جن کے پاس نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے. تو ان لوگوں کی طرف کبھی توجہ نہیں گئی آپ کی؟ ان کے لیے یہ انسانی بنیادی حقوق میں نے اسی لیے دلائے کہ وہ غاروں میں رہتے. اسی لیے میں نے ان کو 25ویں آئین میں NFC ایوارڈ میں حق دلایا ہے.
باقی میں کسی اس طرح عہدے پر نہیں ہوں کہ وہ پیسہ ان کو میں دلاتا پچھلے 3 سالوں میں. ہاں میرا ذمہ داری بنتا ہے. بجٹ 11 جون کو تھا, 8 جون کو میں پارلیمنٹ کے باہر اپنے عوام کے ساتھ موجود تھا, اور وہاں موجود تھا فدا عدیل صاحب. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر صرف اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین احتجاج کر سکتے. مجھے سب رستوں کا پتہ تھا. میں اس طرح رستے سے اندر گیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا, اور میں نے وہاں احتجاج کیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا گیا, اور اس وعدے کا فائدہ یہ ہوا کہ 56 بلین NFC ایوارڈ میں رکھے گئے, 48 بلین جو ہے فیڈرل پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے, 20 بلین روپیز جو ہے TTPs جو IDPs ہے ان کے لیے رکھے گئے. صوبائی اسمبلی میں بجٹ تھا, کبھی آپ نے سنا تھا 199 ارب روپے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حکومت نہ دے, یہ تو حکومت کو پھر ووٹ میں جو ہے PTI کو پتہ چلے گا کہ آپ نے تو ہمیں 199 ارب روپے دینا تھا, اور ہمارے پروونشل ممبروں کا ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے پروونشل اسمبلی میں یکجا ہو کر آواز اٹھائے بغیر پارٹی کے اس سے. اور میں صوبائی حکومت کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کرے کہ یہ NP کا ہے اس کو فنڈ نہ دے PTI کو دے. نہیں, یہ ہمارے لوگ 70 سال محروم رہے ہیں اپنے حق سے, چاہے کوئی NP سے ہو, چاہے کوئی GI سے ہو, چاہے کوئی کسی پارٹی سے ہو, ایکول شیئرز کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈ سب کو دیا جائے. وہ جو صوبائی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہر سال 100 ارب روپے لگائے جائیں گے قبائلی اصلاح کے اوپر, وہ کیا لگائے جا رہے ہیں؟ نہیں, بالکل عمران خان صاحب نے نہیں لگا. اور اگر عمران خان صاحب یہ کام کرتا اور پورے پاکستان کو بتاتا کہ میں پاکستان کو تو نہیں بنا سکا نیا پاکستان کو, مگر میں نے اس علاقے کو نیا پاکستان بنایا جو 70 سال سے محروم تھا, تو پورے پاکستان سے ان کا جان بھی چھوٹتا اور بتا بھی دیتا, اور شاید آئندہ الیکشن میں پھر بھی اعتماد کرتا. آخری سوال, کیا آپ کی پارٹی میں بھی موروثیت ہوگی؟ باپ مرکزی سربراہ اور بیٹا صوبائی سربراہ, اس طرح کا کوئی چکر تو نہیں ہوگا؟ موروثی سیاست تو اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کسی کا اپنا مفاد ہو. ہمارا سورس آف انکم پالیٹکس نہیں ہے. اگر ہمارا سورس آف انکم پالیٹکس ہوتا تو پھر شاید ہمارا بھی یہ موروثی سیاست چلے, مگر ہمارا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں آگے کا تو اللہ کو پتہ ہے کہ 10 سال بعد 20 سال بعد کیا ہونا ہے, مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا سورس آف انکم پالیٹکس نہیں ہے. ہم بالکل میرٹ کے اوپر سیاست کرتے, جو زیادہ خدمت کرتا ہے حق اس کا بنتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اسی کو حق دیں گے. پارٹی میں بھی جو عوام کی, ملک کی اور اپنے حلقے کی زیادہ خدمت کرتا ہوں. بہت شکریہ حاجی صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ.